الحميد الحميد المجيد الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبیب اللہ. محترم حاضرین کرام، اللہ کی توفیق سے ہم اپنے درس قرآن مجید سے حاضر ہیں. میرا خیال ہے تقریباً 1 مہینے کے بعد ہم مل رہے ہیں. 3 اتوار میں نہیں آ سکا تو اس طرح مہینہ پورا ہو گیا. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرمائے. جنہیں کو میں نے رد کر دیا تھا، ایک وجہ تھی میرے نہ آنے کی. میری خواہش تھی کہ جہاں جہاں کیونکہ ربیع الاول شریف کا مہینہ تھا، جہاں بھی کچھ دوست بلائے وہاں ایک پیغام پہنچایا جائے. یہ اس لیے رہتا ہے مجموع کی ضرورت نہیں ہوتی اور کثرت افراد ہر وقت صداقت پر بھی دلالت نہیں کرتی. یعنی زیادہ لوگوں کا ہونا یہ ضروری نہیں کہ وہ سچے ہی ہوں، تو کثرت جو ہے وہ صداقت پر دلالت نہیں کرتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ غیر حاضری کے دوران اگر تو دل میں کوئی فکر لگی گئی کہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے ہمیں، یعنی ہونا چاہیے یہ سب، تو پھر تو ٹھیک بات ہے. اس کا مطلب اللہ کا فضل ہے، ایک فکر ہے. اور اگر دل میں یہ بات نہیں ہوا جناب یہ اتوار بھی بچ گیا، یہ بھی گھنٹہ بچ گیا، تو پھر اللہ حافظ ہے. پھر دوسری طرف کی بات ہے. اور ایک اور بات میں عرض کرتا ہوں، ہم جس بیماری میں مبتلا ہیں اس وقت، جس اخلاقی روحانی بیماری میں مبتلا ہیں، کیا ہے؟ ہم نے مائنڈ سیٹ بنا لیا ہوا ہے. کیا بنا لیا ہوا؟ مائنڈ سیٹ. اپنے ارد ایک سرکل لگا دیا اور میں نے یہ بات سننی ہے بس، اگر اس کے خلاف ہوگی تو میں نے سننی نہیں ہے. یہ جو مائنڈ سیٹ ہے یہ ہمیں کسی راہ کی طرف نہیں آنے دے رہا. یا میں نے کلام بندے سے ہی سننی اس کی. اب دیکھنا بہت سے لوگ ہیں وہ کسی کی تقریر سننے بہت دور چلے جاتے ہیں. ایسے ہی ان کے ذہن میں یہ ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ میں نے ان کی بات ضرور سننی ہے. اسی طرح سے ہم ایک مائنڈ سیٹ سے بیٹھتے ہیں کہ جو بندہ بات کرے گا اسے میرے ذہن کے مطابق کرنی چاہیے. اگر اس کے مطابق کرے گا تو پھر بہت اچھا ہے، اور اگر وہ قرآن و حدیث کے بارے میں بات کرے گا اس کے ذہن کو اپروچ نہیں کرے گا تو پھر بہت برا ہے، پھر اس کی بات نہیں سننی. یہ سب سے زیادہ نقصان دہ چیز ہے ہمارے معاشرے کی اصلاح کے لیے، بلکہ اپنی اصلاح کے لیے. انسان غلطیوں سے سیکھتا ہے، اور جب آپ میں انٹریکشن نہیں ہوتا، آپ کے اندر میل جو نہیں ہوتا، گفتگو نہیں ہوتی، تو آپ ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو سمجھ سکتے نہیں ہیں. اور آپ دیکھیں کہ ہجرت مدینہ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ جب صلح حدیبیہ کے بعد مکہ والوں کا مدینہ میں آنا جانا شروع ہو گیا تو بڑا فائدہ یہ ہوا کہ انہوں نے
نے مسلمانوں کو دیکھا بھائی ہم نے انہیں وہاں سے نکالا ہے، ہم نے ان کے ساتھ جنگیں کی ہیں، لیکن ہمیں وہ کیسے ٹریٹ کرتے ہیں، ان کا ہمارے ساتھ حسن سلوک کیا ہے، اور آپس میں وہ کتنی محبت سے رہتے ہیں. یہ لوگ مکہ میں رہتے تھے تو لڑتے رہتے تھے، اب یہاں رہتے ہیں تو کتنا حسن سلوک سے رہتے ہیں. تو جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی یہ معاشرتی زندگی دیکھی تو وہ ان سے متاثر ہو کر مسلمان ہونا شروع. تو انٹریکشن کا ہونا بڑا ضروری ہے، ایک دوسرے کو نقطہ نظر کو دیکھنا، سننا، سمجھنا، اور امپوز تو بنی کرتا. ہمارے یہاں یہ بھی ایک بیماری ہے کہ میں جو بات صحیح سمجھتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ دوسرا بھی اس بات کو ضرور مانے، اور دوسرا یہ کہتا ہے کہ میری بات کو ضرور مانا جائے. لڑائی اسی بات پر ہو جاتی ہے. تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو اللہ نے اس کو بھی سمجھنے کی عطا فرمائی ہے وہ اس کے مطابق ہم بیان کریں، کیونکہ ہم نے کسی سے کچھ دنیا کا لینا دینا کوئی نہیں ہے. ایک بات نہیں ہوگی تو ہمیں یہ چاہیے یہ کہ جو حق اور سچ ہے اس کو سنیں، اور ہم ایک مائنڈ سیٹ بنا کر بالکل نہ بیٹھا کریں کہ یہ بات ہوگی تو ٹھیک ہے، وہ یہ سے ادھر ہوگی تو پھر غلط ہے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن مجید کا فہم عطا فرمائے، اور قرآن مجید ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے جو قیامت تک کے لیے زندہ ہے. آج ہماری زندگی جو ہے نا وہ صرف حضور کے فضائل کو بیان کرنے پر گزر رہی ہے. ایسے ہی ہے نا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر کنٹریوں نے کلمہ پڑھا تو کوئی اور ہے جو پڑھا سکتا ہے. یہ تو مختص ہے شان میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مخصوص ہے. چاند کے دو ٹکڑے کیے کوئی اور ہے کر سکتا ہے، یعنی اس میں شک نہیں ہے. لیکن جو زندہ معجزہ میرے مصطفیٰ کریم کا ہمارے پاس ہے وہ قرآن مجید ہے اور حضور کی سیرت ہے. ہم جب تک ان دو چیزوں کی طرف نہیں آئیں گے ہم اپنی اصلاح کر نہیں سکتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع پر یہ نہیں فرمایا تھا کہ میرے صحابہ میں تمہارے اندر کتاب اور اپنے بوجھ سے چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ تو نہیں فرمایا. یہ نہیں فرمایا میں کتاب اللہ اور اپنی سیرت چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور یاد رکھیں سیرت روٹین آف لائف ہوتی ہے، معجزہ تو روٹین سے ہٹ کر ہوتا ہے، وہ عظمت ہوتی ہے، وہ شان ہوتی ہے، وہ کمال ہوتا ہے. اس کو بھی ماننا بیان کرنا ضروری ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جس بیماری میں مبتلا ہے اس کا علاج کرنا بھی ضروری ہے. بیماری کو ہر چیز کی ضرورت ہے. مثلا میں فرض ادا کرتا ہوں، فرائض کو واجبات کو ادا کرتا ہوں، میری بچوں کے حقوق کو ادا کرتا ہوں، اپنی ملازمت کرتا ہوں. اس کے بعد اگر میرے پاس ٹائم بچتا ہے تو میں بیٹھ کے نافے کروں، میں بیٹھ کے درود پاک کا ذکر کروں، کیا خیال ہے؟ اور اگر میرے پاس ٹائم ہی نہیں بچتا، ہر ایک جگہ پہ یہ بات نہیں، وہاں ذکر کی بڑی فضیلت بیان ہو رہی تھی، مریدوں کو ذکر بتایا جا رہا تھا، میں بھی بیٹھا ہوا تھا سن رہا تھا کہ اللہ کرے. تو میں نے جب زبردستی ان سے اسپیکر لے کر چل باتیں کی، میں نے کہا اگر ذکر کے لسان ہی سب کچھ ہوتا، اس کا اگر صحیح معنی ہے تو اللہ پسینہ کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرو، اس کا معنی صرف یہ ہے کہ زبان سے بیٹھ کر اللہ کے مختلف کلمات کو بولا جائے، سبحان اللہ کہا جائے، الحمدللہ کہا جائے، اللہ اکبر کہا جائے، تو پھر کبھی بھی امام حسین سے بڑھ کر سمجھنے والا کوئی نہیں تھا. پھر میدان کربلا میں سر نہ کٹتے، وہ کہیں مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھ کر اللہ کرتے. کیا بڑا آسان کام ہے. عمر فاروق، حضرت ابوبکر صدیق ممبر رسول کا پایا پکڑ کر بیٹھ کر وہاں اللہ 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 کی ضربے لگاتے رہتے، اور 70 صحابہ حفاظ جنگ یمامہ میں دیکھ رہا ہوں. پھر جنگیں تک تلواریں نہ نکلتی، پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مسند خلافت پر نہ بیٹھتے. اب ہر چیز چونکہ ہمیں مل جاتی ہے، 100 200 300 مرید ہوں تو کمانے کی ضرورت نہیں ہے. تو جب میں نے یہ کہا کہ ہمیں اگر دین تو 9 حصے دین رزق کے حلال میں ہے، پھر ان کو جناب غصہ آیا. بعد میں پھر انہوں نے تجویز شروع کر دی اپنے مریدوں کو مطمئن کرنے کے لیے جو کچھ پروفیسر صاحب نے کہا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے. یہ ہم اپنے مریدوں کی اسی طرح تربیت کرتے ہیں. پہلے انہوں نے 1.5 گھنٹہ صرف ذکر پر لگایا اور کہا کہ لا الہ الا اللہ جو کہتا ہے دل سے وہ جنت میں چلا جاتا ہے. اچھا، جب عمر فاروق نے لا الہ الا اللہ کہا دل سے نہیں کہا تھا جی،
تو انہیں کیا پڑی ہوئی تھی کہ یہ جناب 11.5 سال حکومت کریں اور لوگوں کے حقوق ادا کریں، وہ تو جانتی ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ معنی انہوں نے نہیں سمجھا تھا جو آج ہم نے سمجھ لیا، جو آج ہمیں کہہ دیا گیا ہے کہ جناب آپ نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو آپ جنت میں چلے گئے۔ تو لا الہ الا اللہ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہہ دیا تھا، انہیں سر کٹا کر یہ ثابت کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ میں اللہ کے سوا کسی کو مانتا نہیں، وہ مانا تو یہ تھا اور ہم نے کہہ دیا زبان سے کہہ دیا تو ٹھیک ہے۔ موجود نا گاڑیوں میں سفر اور پھر جب کھانا کھانے کی لنگر کر کے اس کو کھانے کی باری آتی ہے تو 3 سال تک تشریف لے جاتے ہیں اور باقی لوگ باہر ہوتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا مریضوں سے، ان کے مریضوں سے، میں نے کہا مجھے کوئی ایک واقعہ بتا دو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھانے کا وقت آیا ہو، آپ نے صحابہ کو باہر بھیجایا ہو اور حضور اندر الگ کھانا کھانے کے لیے چلے گئے۔ اب یہ باتیں ہمیں کرنی پڑے گی، سخت باتیں، یہ سخت نہیں ہے۔ میں نے جمعہ کلیئر کیا تھا کہ جھوٹ کڑوا نہیں ہوتا، جھوٹ تو سنے، سچ سچ جو ہے وہ کڑوا نہیں ہوتا، سچ کو سنے، سچ تو میٹھا ہوتا ہے، سچ اللہ کو پسند آئے گا نہیں تو کسی کو کڑوا لگتا ہے تو لگے ہمیں ہو سکے، ہمیں تو وہ کام کرنا ہے جو اللہ کو پسند ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ اب یہ وہ بیماریاں ہیں جو ہمارے معاشرے میں ہیں، جب تک ان کو نشر نہیں چلایا جائے گا ہم ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ آپ کو میں کیا بتاؤں، کل کی باتیں اگر میں بتاؤں تو میں ایک بات قابل غریب تھی، ایک بات قابل غریب تھی۔ ایک ناسان حضرت ناز پڑھ رہے تھے، بڑے جھوم جھوم کے اور بڑے جناب کو چھڑ دے ہوئے تھے میرا ہے، اور جب انہوں نے ناچے پڑھی تشریف لے گئے تو ان کو نیچے چھوڑنے گئے، وہ آئے، میں نے کہا آپ بڑی دیر لگائی، وہ کہہ رہے نیچے جھگڑا ہو رہا تھا، جتنے پیسے مقائے تھے نا اتنے پورے لے کے میں نے جانا، میں نے ادھار نہیں کرنا، اور نہ تو میں وہ نظر کرم سرکار مجھے بھرپور کر دیا، میرے گھر کو بھر دیا، اور ایسے میں نے کہا اس میں ناز کی ہی نہیں، ناز تو ہے کہ حضور کی تعریف کی ہے، اگر اپنی تعریفیں کی جائیں گی۔ اب شاعر نے لکھا حضرت صاحب وہ ایک بڑا نیازی صاحب عبدالستار نیازی ایک ناز خان ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ پر رحم فرمائے، کہ میں قبر میں گیا تو گلزر نقیر کو جب میں نے بتایا کہ میں غلام رسول ہوں تو انہوں نے میرے سے سوال ہی نہیں۔ اب میں نے کہا مجھے بتائیں وہ مر کر گیا تو بھی واپس آ کے بتاتا ہے جی، یعنی وہ قبر میں کسی کو لٹا کے آ کے دفن کر کے آ کے گلزر نقیر نے میرے سے سوال نہیں کیا، یعنی وہ زندہ یہ شعر لکھ رہا ہے اور اس کی ایک امیجنیشن ہے، تصور ہے اس کا، اپنے خیال کو ہم نے دین بنا دیا ہے۔ یہ میں نے اس لیے کیا، میں اکثر کرتا رہتا ہوں کہ جہاں مجھے موقع ملا اور یقین مانے ان کے مرید سے لیکن 2-4 جو لوگ آئے ہوئے تھے انہوں نے میرے سے فون نمبر بھی لیا، جی ہم آپ سے رابطہ کریں گے انشاءاللہ، ہم کرنا چاہتے ہیں، ہم بلانا چاہتے ہیں، مطلب یہ کہ ایک چنگاری ان کو مل گئی نا، اور مقصد یہی ہے۔ اب جو اگر آپ سب میرے مرید ہیں تو آپ تو وہی بات سنیں گے جو میں کروں گا، سمجھ آ رہی ہے نا؟ آپ تو میری، اب ان کی بات تو زبانہ ہو رہی ہے اور میری بات سے ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس لیے اس مائنڈ سیٹ سے نکلے، خدا اس مائنڈ سیٹ سے نکلے، جو بھی کوئی جیسے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم مسلمان کی گم شدہ وراثت ہے، اسے جہاں سے ملے وہ لے، پابندی نہیں لگائی کہ نیک سے ملے، بد سے ملے، ان پڑھ سے ملے، پڑھے ہوئے سے ملے، اسے حکمت کی، بصیرت کی اچھی بات جہاں سے ملتی ہے وہ لے لے۔ یہ بزرگ ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری اتنی عمر نہیں ہے جتنا ان کا تجربہ ہو گیا، کیا کہہ رہے ہیں ان کے پاس حکمت کی باتیں ہوں گی کہ نہیں ہوں گی، ان سے باتیں سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو اس لیے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں اور اللہ کے فضل سے زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، اگر 2-4 لوگ بھی اس طرح سے ہو جاتے ہیں تو میرا خیال بڑی کامیابی ہے اس مٹیریلسٹک دور میں، جب کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اب دیکھو میں بھی تو ٹائم نکالتا ہوں، کوئی ٹائم نکالتا ہے، اور جب آپ ٹائم نکالیں گے اللہ کے دین کے لیے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے، جسے پوچھتی ہے جب بندہ میرے دین کے کاموں میں لگ جاتا ہے تو میں اس کے کاموں میں لگ جاتا ہوں، تو کہیں نہ کہیں سے مدد ہو جاتی ہے، کوئی آ جاتا ہے، کام ہو جاتا ہے۔ تو ہم پھر میں نے یہ بھی عرض کیا کہ ایک یہ میں بیٹھے ہیں یہ بھی محنت مزدوری کرتے، محنت مزدوری کے الگ رنگ ہے، کیا خیال ہے؟ کوئی شعبہ برا نہیں ہے، میں بھی مزدوری کرتا ہوں، آپ بھی مزدوری کرتے ہیں،
میں نے کہا کہ ایک بندہ صبح اینٹیں دھو رہا ہے، 8 گھنٹے اس نے مزدوری کی ہے، کیا اس کا وہی ذکر اللہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ہے کہ نہیں ذکر اللہ ہے؟ اگر حلال روٹی وہ کما رہا ہے، اگر وہ اتنا تھک گیا ہے بیچارہ کہ گھر آگے کسی پیر کے گھوڑوں کے ساتھ بیٹھ کر وہ اللہ کی ضرورت نہیں بتا سکتا، اور اس نے 8 گھنٹے مزدوری کی اپنے بچوں کے لیے، اور وہ تھک چھوٹ گیا ہے، ایمانداری سے کی ہے، کیا اس نے اللہ کا ذکر کیا ہے؟ یہی تو اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کا ذکر ہے کہ جو بھی آپ کام کرنے لگے اللہ کو یاد کریں تاکہ اس میں کوئی غلطی نہ ہو، وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق۔ یہ اللہ کا ذکر ہے۔ یہ جو معنی ہے کہ آپ اللہ کا ذکر کریں، اللہ کریں، یہ اس کا بڑا دور کا معنی ہے۔ میں نے پہلے شروع میں عرض کر دیا، اگر وقت مل جائے تو ضرور کیا ہے، میں ساری رات ذکر کرتا رہوں اور صبح اپلیکیشن جھوٹی گئی تو مجھے بخار ہو گیا، میں اسکول میں کالج میں دفتر میں نہیں مار سکتا، تو اس دن کی تنخواہ حلال ہے کیا حرام ہے؟ میں نے جھوٹ بولا۔ ذکر کا کیا فائدہ؟ اس ذکر کا کیا فائدہ کہ آپ نے جو ذکر کر کے اس کو غلط استعمال ہوتی ہے۔ اس لیے میں نے یہ حدیث کی بات سنائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی کا کام کم کرو لیکن مسلسل کرو۔ یعنی یہ جو ہمارے یہاں ہے نا کہ ایک افراتفری ساری رات گھوم لیا، فجر کی نماز لی گئی، کیا فائدہ؟ اور اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ ایک بندہ، شاید میں پہلے سمجھا چکا ہوں گا کہ ایک بندہ مسجد میں آئے اور وہ فرض ادا نہ کرے، نفل پڑھ کے چلا جائے، تو آپ کیا سمجھتے اس نے نماز ادا کر لی؟ زور کی مثلا ہم 4 فرض نہیں پڑھتے، ہم نے 20 نفل پڑھ لیے، تو کیا ہماری نماز ادا ہوگی؟ ہم نے تو 3 نفل ادا کیا ہے۔ یعنی اللہ نے یہ نہیں پوچھنا کہ نفل پڑھے تھے یا نہیں پڑھے تھے، اللہ نے پوچھنا ہے تم نے فرض پڑھے تھے یا واجب ادا کیے تھے یا نہیں کیے تھے۔ اس کے بعد سنت موقع آ جاتی ہے، پھر اس کے بعد مستحبات مباحات یہ چیزیں ہیں، اور آج ہم نے مباحات چیزوں میں دین سمجھ لیا ہے، فرض کو چھوڑ دیا۔ اگر اس ترتیب کو قائم نہیں رکھیں گے تو پھر یاد رکھیں پھر ہم نے اپنی ترتیب بنا لی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی ترتیب کو ہم نے نہیں مانا، تو بظاہر کہ ہم یہ کام دین کا حکم کر رہے ہوں لیکن وہ دین نہیں ہے۔ تو یہ میں نے بنیادی طور پر یہ کر دیا کہ ہم اس مائنڈ سیٹ سے باہر نکلیں۔ اور آپ کو بتاؤں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا چیلنج کیا تھا مکہ میں؟ بتوں کی پوجا کرنا پڑے تو یہ کوئی چیلنج نہیں تھا، یا لڑائیوں کو ختم کرنا یہ کوئی چیلنج نہیں تھا۔ سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، غصہ بھی کیوں کرتے ہیں؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو دیکھا ہے جنہیں کی پوجا کر رہے ہیں، تو آباء و اجداد کو چھوڑنا بہت بڑا چیلنج ہے۔ یہ چیلنج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا اللہ کے فضل سے، اور پھر وہی لوگ جو بتوں کی پوجا کرتے تھے مکہ کے وقت انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بتوں کو توڑ دیا۔ قرآن نے کہا کہ تمہارے والدین اگر سے غلط کیوں نہ تھے پھر بھی تم بات مانو گے۔ تو اس مائنڈ سیٹ کو جو چینج کرنا ہے یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ آج لوگ یہ نہیں کہتے کہ قرآن نے یہ کہا ہے، وہ کہتے ہمارے 3 سال نے یہ کہا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ ہمارے مولوی صاحب نے یہ کہا، ہمارے امیر صاحب نے یہ کہا ہے، یہ نہیں کہ قرآن نے یہ کہا ہے، ہمارے فضائل اعمال میں یہ لکھا ہوا ہے۔ لکھا ہوا ہے تو لکھا رہے، ہم نے دیکھنا ہے قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے اور قرآن حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کا معنی کیا لیا ہے۔ اب دیکھو نا انہوں نے کیا معنی لیا ہے، یہ تو ہمارے معنی ہیں۔ ایمان سے بتائے اشرا و بشرا، اور کسی میں صحابی کی بات نہیں کرتا، ابو بکر صدیق جنتی تھے کہ نہیں؟ زندگی عمر فاروق کو ابو بکر ہمارے جنت میں جاؤ گے، لیکن کیا انہوں نے عمل چھوڑ دیا؟ کوئی تو مجھے بتائیں کہ انہوں نے جناب کسی جگہ پہ گئے ہوں اور وہاں کھڑے ہو کے درود و سلام کر لیا ہو یا کچھ کر لیا ہو، نفل چھوڑ دیے، اپنا فرائض چھوڑ دیے ہوں؟ نہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں قربان جاؤں، ان کی فضیلت بیان کریں تو وہ اس پر وقت گزر جائے گا۔ حق عمر کی زبان پر بولتا ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا شیطان جس راستے پر حضور فرماتے ہیں میرا عمر آ رہا ہو وہ راستہ ہی چھوڑ دیتا ہے، یعنی گرنے کے صراط مستقیم سے ہٹنے کے چانسز ہی نہیں ہے۔
اچھا پھر بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر قیامت کے دن میں برابر بھی بخشا گیا یہ بھی اللہ کا کرم ہوگا. عمل کو چھوڑ دیا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور نے فرمایا جب غزوہ تبوک میں آپ نے بہت زیادہ مالی امداد کی, آپ نے کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو کیا انہوں نے کوئی غلط عمل شروع کر دیا اس کے ساتھ جب چھوڑ کر بیٹھ گئے؟ نہیں. حضور نے فرمایا عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں. کیا چھوڑ دی؟ بعد میں نیکی کرنا چھوڑ دیا؟ نہیں. ہم نے یہ مائنڈ سیٹ بنا لیا اور بس جو 3 سال نے کہہ دیا وہ ٹھیک ہے. اور ایک ہم نے 7 سال بلال شریف کرا لیا, ایک ہم نے ختم کرا لیا, جلسے میں چلے گئے, اتنے پیسے بھیج دیے, ہمارا بیڑا یہ حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہے. جناب جو بندہ یاد رکھے جو مدرسے والا کسی سے ڈونیشن لیتا ہے اور اس کو پتا ہے کہ یہ صحیح وسیلے ذریعے سے کمائی ہوئی نہیں ہے تو 227 نہ ملتا ہے. کبھی کسی مولوی نے انکار کیا, سمگلر چینج پہ بیٹھے ہوتے ہیں, آج کے رسول کے ان کو خطاب دیے جا رہے ہوتے ہیں, دیے جا رہے ہیں, بے ایمان کرنے کرتے ہوئے بیٹھے ہوتے. تو میں یہ دکھ سے باتیں کرتا ہوں اور بات میرے بھائی کہتے ہیں آپ بڑے سخت ہو جاتے ہیں. سخت ہونا پڑے گا. کیا آپ کے لیے کہ سخت یہ آپ کو یہ باتیں سخت لگ رہی, سخت لگ رہی نہیں لگ سچ باتیں ہیں, صحیح فرمائیں. بات یہ ہے کہ سب تو اسے لگے گی جسے تکلیف ہے, جس کا دھندا ٹوٹے گا یاد رکھیں, سب اسے لگے گی اور وہ پھر آپ کی محفل اور مجلس میں نہیں آئے گا اور جاتے ہوئے چلانے کی چھوڑ جائے گا کہ کس کو بھابھی کو بلا دیا تھا, یہ کس کو بلانے کو بلا دیا تھا. تو اس طرح کی بات کرتے تاکہ لوگوں کو کنفیوز کیا جائے. تو کنفیوز نہیں ہونا, الحمدللہ ہم چل رہے اور چلتے رہیں گے جب تک زندگی ہے. انشاءاللہ اللہ قدیم جو ہے وہ جاتے رہیں گے. تو اس سے پہلے جو ہم نے درس میں آیات پڑھی تھی کیونکہ کافی دیر ہو گئی ہے, تو اللہ رب العزت نے انہیں تعریف کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور فرمایا تھا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا. کیا بنا لیا؟ خلیل, قلت کرنے پڑا, دوست بنا لیا. اب آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پڑھیں کہ کیسے دوست بنے, تو مراقبہ کر کے دوست بنے جی, کیسے دوست بنے, زندگی سب کو قربان کر دی. ایسا ہی ہے نا, اولاد کو قربان کر دیا, مال کو قربان کر دیا, بدن کو قربان کر دیا, زندگی کو قربان کر دیا. اس لیے علامہ اقبال یا کسی اور شاعر کا یہ شعر ہے کہ یہ شہادت جہے غربت میں قدم رکھنا ہے, لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, یعنی لا الہ الا اللہ اور مسلمان. یہ کوئی آسان کام نہیں, کیونکہ لا الہ الا اللہ کا میرا خیال ہے لا یہ اگر بندہ سمجھ لینا, کتنا سمجھ لے, صرف لا, کوئی نہیں ہے, اس نفی کوئی بندہ سمجھ لے نا تو بات سمجھ آ جاتی ہے. تو ہم تو پڑھ کے گزر جاتے ہیں, زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ, تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو لا الہ کو نیچے بھی اوپر کر دینا چاہیے. تو اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا اور پھر فرما دیا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی ملکیت ہے, اللہ کی ملکیت ہے. لیکن کچھ وقت کے لیے وہ ملکیت ہمیں بھی دے دیتا ہے, اس کی مہربانی. دکان کا مالک اس نے مجھے بنا دیا, گھر کا مالک اس نے مجھے بنا دیا اور اس سے فائدہ اٹھانے کا دیکھا بھی بتا دیا. جتنی دیر زندگی ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے, اٹھانے کے طریقے ہیں. وقان اللہ محیطا, اور پھر فرمایا اللہ رب العزت جو ہے وہ ہر چیز پر محیط ہے, اس کے قبضے قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. لیکن بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ اگر باہر نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے کیوں نہیں کرتا. ہم انسان ہیں بھائی, ہم انسانیت کے لیول پر سوچتے ہیں. آپ میں مثال دوں, کبھی باپ بیٹے کے لیول پر آگے سوچتا ہے, یہ سوچتا ہے نہیں. وہ فیملی کا ہے, اسے پتا ہے میں نے گھر کو کس طرح چلانا ہے, بیٹے کی یہ خواہش پوری کرنی ہے یا یہ, بھائی ہم ہر خواہش رات کی پوری کرتے ہیں لیکن نہ کرتے, کوئی اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے ہماری نظر میں. ہم کہتے ہیں نہیں بیٹا ابھی نہیں, اس کے بعد دیکھیں گے, ابھی نہیں اس کے بعد, جب اس کلاس میں جائے گا پھر. کسی طرح سے اللہ رب العزت تو احکم الحاکمین ہے, اسے پتا ہے کہ بندے کو کیا دینا ہے اور کیا نہیں دینا ہے. اس لیے اللہ رب العزت
ہماری طرح نہیں سوچتے کہ ہم کبھی ظالم کو برباد کیوں نہیں کرتا اللہ. ہمیں سوچتے ہیں نا کہ اللہ اس ظالم کو یہ تو لوٹ کے لوٹ کے کھا رہا ہے, ہمیں دیکھ رہا ہے, اس کو برباد کیوں نہیں کرتا. اللہ رب العزت فرماتا ہے جو تم نے سسٹم خود بنایا ہوا ہے اس میں ایسے لوگ ہی تو آئیں گے. یہ تو اللہ نے نہیں فرمایا کہ جمہوریت نافذ کر یہ کہا ہے نہیں نا, اللہ کے رسول نے کہا ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ اللہ جو فرماتا ہے وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اور ہر چیز اس کے سامنے ہے. جو وہ بہتر سمجھتا ہے وہی عطا فرماتا ہے. اور ہماری دعائیں بعض بات قبول نہیں ہوتی تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم ریش ہو جاتے ہیں, دعائیں نہیں قبول ہو رہی. ایسے ہی ہے نا, یہ بھی اللہ کی مرضی ہے کہ کس کی دعا قبول کرنی اور کس کی نہیں کرنی. اور حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن جب بندے کو ان دعاؤں کا اجر ملے گا جو اس کی دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی تو وہ اس وقت کہے گا کاش میری دنیا میں ایک بھی دعا قبول نہ ہوئی. اس کا مطلب ہے ہمیں تو حقیقت کا پتہ نہیں. تو جب حقیقت کا پتہ نہیں ہے تو پھر ہم غیب ہو جاتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے تو فرمایا کہ اس کے علم سے, اس کی طاقت سے, قدرت سے کوئی کائنات کی چیز باہر نہیں ہے. اس کے بعد پھر فیملی کا مسئلہ ڈسکس ہو رہا ہے. ہماری فیملی گھریلو حالات جو ہیں وہ تباہی اور بربادی کے کنارے پر پہنچے ہوئے ہیں. میاں بیوی کے تعلقات ان کو حقوق و فرائض کا علم نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے, دونوں کی حدیں کیا ہے اور دونوں کو کس طرح گھر کو چلانا ہے, بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے. تو اللہ رب العزت نے جہاں سے پھر اس بار جیسے سورہ النساء کے شروع میں خواتین کے مسائل کو ڈسکس کیا, ایک بار پھر یاد دہانی کے طور پر ایک نئے انداز میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ, اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے عورتوں کے بارے میں حکم جاننا چاہتے ہیں, فتویٰ جاننا چاہتے ہیں. آپ خواتین کے جو احکامات ہیں ان کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قل, آپ فرما دیں اللہ یفتیکم فیہن, اللہ تم کو پہلے ہی ان کے بارے میں احکامات دے چکا ہے. اللہ اپنے حکموں کو بدلتا نہیں ہے. جو پہلے احکامات تھے چکے ہیں ان کے یہ حقوق ہیں, یتیموں کے لیے حقوق ہیں, کمزوروں کے لیے حقوق ہیں, وہی بات اللہ رب العزت پھر دہراتا ہے. جو پہلے اس نے کیا فرما دیا ہے وہی حکم ہے. وما یتلی علیکم فی الکتاب فی یتامی النساء, اور پھر جو کچھ تمہیں پہلے سنا دیا گیا ہے, تمہارے اوپر پڑھ دیا گیا ہے اس کتاب میں, فی یتامی النساء, یتیم عورتوں کے بارے میں جو کچھ تمہیں پہلے بتا دیا گیا ہے. الذی لا تؤتونہن ما کتب لہن, جن کو تم وہ حق نہیں دیتے جو ان کا حق تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا. وہ حق تم انہیں نہیں دیتے. اب دیکھنا یہ ہے کہ حق دینے کے لیے حق کو جاننا ضروری ہے کہ نہیں, پہلے تو علم کا ہونا ضروری ہے. اب حق کو جان لینا ضروری نہیں ہے جب تک اس کو ادا نہ کیا جائے. اس کی مثال ایسے دوں گا, اگر ایک شخص کہتا ہے مجھے پتا ہے نیکی اور بدی کیا ہے, مجھے پتا ہے جھوٹ اور سچ کیا ہے, مجھے بتائیں کہ اتنا پتا ہو جانا کافی ہے. جی مطلب کھانا آپ کا آگے بڑا ہوا ہے اور آپ کا مجھے پتا ہے کھانا کھاؤ گا تو بھوک ختم ہو جائے گی, اور کھائیں نہیں تو کیا بھوک ختم ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. اسی طرح سے ہم لوگ علم ہمارے پاس ماشاءاللہ ہے, ہم جانتے ہیں کہ یہ نیکی ہے یہ بدی ہے, یہ جھوٹ ہے یہ سچ ہے. لیکن جاننے کے بعد پھر ایک اور مرحلہ آتا ہے, وہ ہے ماننا. جاننے کے بعد کیا کرنا؟ ماننا کہ یہ حق ہے, یہ سچ ہے, یہ جھوٹ ہے, یہ باطل ہے, اس کو مانا جائے. جاننے کے بعد مانا جائے, اور ماننے کے بعد ایک اور اسٹیپ آ جائے, اور وہ کیا ہے, اس پر عمل کیا جائے. اب یہ تین کرتے ہیں, اگر ان میں سے دو بار کوئی آگے رک جائے, ایک ہے کہ مجھے تو معلوم ہے, دوسرا کہ میں مانتا بھی ہوں, میرا خیال ہے ہم رکے ہوئے جہان ہیں. اللہ کو سب مانتے اس لیے بچے ہوئے مسلمان ہیں. وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ, ہم اس کے پورے احکامات کو کیا کرتے ہیں, قبول کرتے ہیں. لیکن دیکھنا یہ ہے کیا ہم اللہ کو مان کر اللہ کی بھی مانتے ہیں کہ نہیں مانتے. اللہ کی بات مانتے نہیں مانتے. اب اس میں فرق ہے, یاد رکھیں اللہ کو ماننا مومن ہوتا ہے. ایک بندہ, اللہ نے کہا نماز پڑھو, ایسے ہی کہا نا نماز ادا کرو. اب ایک بندہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں
اور نماز پڑھنا بھی فرض ہے میں جانتا ہوں لیکن پڑھتا نہیں ہے، کیا آپ اسے کامل کہہ سکتے؟ فرق صرف یہ ہے شیطان میں اور ہم میں، ہم قبول کرتے ہیں تو اس نے ایک حکم قبول کرنے سے انکار کر دیا، مانتا وہ بھی ہے کہ اللہ کے شیطان مانتا ہے نہیں مانتا؟ جی وہ تو کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، کیا کرتا ہوں؟ اللہ سے ڈرتا ہوں، رب العالمین وہ عالمین کا رب ہے، یہ جنگ بدر کے موقع پر اس نے کہا تھا، اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اب مجھے یہ بتائیں ایمان سے بتائیں وہ ڈرتا ہے؟ یہ ڈرتا ہے؟ نہیں ڈرتا۔ اگر ڈرتا ہو تو یہ کام کرے جو وہ کر رہا ہے، یہ جب وہ کہتا ہے ڈرتا ہوں اور آگے آپ پیچھے سن چکے ہیں تو اس نے سب نے کہا کر کہا کہ میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا، میں ان کے غلط کاموں پر لگا دوں گا، تو کیا وہ اللہ سے ڈرے گا تو غلط کام بھی کرے گا، اللہ کی نافرمانی کرے گا؟ اگر اللہ سے ڈرتا ہوتا تو ابو جہل کا لشکر لے کر وہ مدینہ پر چڑھائی کرا دیتا اور کہتا تو تھوڑے دیر تم انہیں تحس نحس کر کے واپس آ رہے ہو، اور جب اس نے دیکھا میدان بدر میں فرشتے نازل ہو رہے ہیں اور وہ وہاں کے میدان جنگ سے نکل پڑا، جب نکل پڑا تو انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں، میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں۔ اب وہ ڈرتا ہوگا تو یہ کام نہیں کرتا۔ ایمان سے بتائیں جو مسلمان رب سے ڈرتا ہے لیکن غلط کام کرتا ہے، چوری ڈاکے کرپشن بےایمانی سب کچھ کرتا ہے، وہ شیطان ہے یا نہیں ہے؟ بلکہ شیطان سے بدتر ہے، شیطان سے بھی وہ بدتر، وہ بھی اپنے رب کو مانتا ہے لیکن رب کی نہیں مانتا، رب کی بات کو نہیں مانتا، رب کو مانتا تھا۔ اللہ نے فرمایا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، اس نے کیا کیا؟ ابا واستكبر، اس نے تکبر کیا اور انکار کر دیا۔ اس نے آپ کسی بھی عالم دین سے پوچھ لیں، شیطان نے اللہ کا صرف ایک حکم نہیں مانا، کتنا؟ اور وہ کیا ہو گیا؟ مردود ہو گیا، رجیم ہو گیا، اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہو رہی، کیا مطلب کسی طرح بھٹکتا رہے گا اور بھٹکاتا رہے گا۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ بندہ ہے خدا اللہ کو مان کر اللہ کے کتنے احکامات کو نہیں مانتا، یہ پھر بھی پکا مسلمان ہے۔ اور کیوں ہے پکا مسلمان؟ اس لیے کہ وہ انکار نہیں کرتا، کہتا ہے نماز پڑھنی چاہیے لیکن پڑھتا نہیں ہے، زکات دینی چاہیے کہ فرض ہے لیکن دیتا نہیں ہے، حقوق دینے چاہیے لیکن وہ دیتا نہیں ہے، اس لیے بچا ہوا ہے کہ وہ مسلمان ہے۔ لیکن اگر وہ ان باتوں سے انکار کر دے تو پھر شاید وہ مسلمان بھی نہ رہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ تم ان کے حقوق نہیں دیتے ہو جو ان کے حقوق تمہارے لیے لکھے جاتے ہیں، وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ، اور تمہارے اندر ایک رغبت ہے کہ ان سے نکاح کرو، یتیم لڑکیوں سے کیا کرو؟ رغبت ہے تمہارے، تم پسند کرتے ہو کہ ان سے نکاح کرو۔ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ، اور جو بچے کمزور ہیں ان کے بارے میں بھی ان کے حقوق ادا نہیں کرتے ہو، یتیم بچے، چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں۔ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اگر تم یتیموں کے لیے انصاف پر ڈٹ جاؤ، عدل پر ڈٹ جاؤ یتیموں کے لیے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بے ایمانوں کے لیے ڈٹ جاتے ہیں، ان کی ہم سپورٹ کے لیے ڈٹ جاتے ہیں۔ کبھی آپ نے اپنے محلے میں دیکھا کہ کوئی بڑا آدمی کسی غریب آدمی کا حق دلانے کے لیے لگ گیا، اس سے تو ووٹ خراب ہوتے ہیں، کبھی اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ووٹ خراب ہوتے ہیں۔ جس نے اس کے گھر پر قبضہ کیا ہوا ہے کبھی کسی نے چھڑاوا کیا ہے؟ تو رب صرف ان طبقے کے حقوق کی بات کرتا ہے اور ہم یہاں صرف کے حقوق کی بات کرتے ہیں۔ میرا یہ اتفاق تھا کہ میں نے 4.5 کروڑ بل نہیں دیا ہوا بجلی کا، مل کا، میرا جو میٹر کٹ گیا ہے، میں مجسٹر ہوں، میرا حق منظور ہوا ہے، بلکہ میرے سارے ووٹروں نے جنہیں مجھے سلیکٹ کیا تھا، الیکٹ کیا تھا، ان کا حق منظور ہوا ہے، لہٰذا جناب اسپیکر یہ میری تحریک کے استحقاق قبول فرمائیں۔ تو موجودہ سے کیا کرتے ہیں؟ وہ حق ان کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا حق ہے۔ آپ اور میرا 1 مہینے کا بل نہ جائے تو میٹر لگا رہتا ہے، بل کتنا ہوگا؟ 1000 روپے۔ میں 4.5 کروڑ کی بات کر رہا ہوں، اور وہ صاحب ہیں کون؟ یہ جو آپ وزیر خارجہ بنی ملتی ہے، اس کے شوہر نامدار، 4.5 کروڑ روپے کا بل کاٹ کے دے گئے، فون ہوا ہے، پھر جا کے لگا دیا، بات بھی مانی۔ تو
کیسے اس ملک میں بجلی پوری ہو؟ کیسے جناب آپ سے تو ہر مہینے بل لے جاتے ہیں لیکن ادھر ادا نہیں کرتے ہیں، اور ان خبیثوں کا بل بھی ہمیں لگا دیتے ہیں. یہ بات ایسے نکل آئی اس پوائنٹ سے کہ اللہ نے فرمایا جو پسا ہوا طبقہ ہے ان کے حقوق کی بات کرو، اور ہم کن کے حقوق کی بات کرتے ہیں؟ اب وہ اسپیکر صاحب آئے، اسپیکر صاحب کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ یہ اپلیکیشن کے طریقے استعمال لے جاؤ اپنے گھر اور بل ادا کرو. ایمان سے بتائیں عمر فاروق کے ساتھ یہ لوگ ملتے تو ہیں، ملاتے تو ہیں اپنے آپ کو. اگر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کیا کرتے ہیں؟ اس ایسی درخواست کو اگر نہیں کرتے ہمارے اس کو پکڑ ہو رہا ہے، اس کو لے میرے سامنے اور اس ساری جائیداد ضبط کر کے پہلے یہ کام کرو تو پھر اس کو دیکھیں گے کہ یہ کیا بلا ہے. لیکن آج ہم ان کے حقوق کی بات کرتے ہیں جن کے پہلے جو مسلط ہوئے ہیں، جو غریب آدمی ہے اس کے حق کی بات نہیں کرتے. اور پھر فرمایا وما تفعلوا من خیر، جو کچھ بھی تم خیر کا بھلائی کا کام کرتے ہو فإن اللہ کان بہ علیما، بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. یعنی ہمارا ہر عمل اللہ کے علم میں ہے. اگر کوئی بد وقت سے سمجھتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ اللہ کے علم میں نہیں ہے تو پھر وہ اپنے ایمان کا اپنا فکر کرے، ایمان کی فکر کرنی چاہیے. اب یہ جو آیت میں نے ترجمہ کیا اس میں اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ عرب میں اسلام سے پہلے یتیموں کا کوئی حق نہیں تھا. یعنی یہ کبھی اس شخص کو دیکھا کہ جو یوم آخرت پر یقین نہیں رکھتا، یہ وہ شخص ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے، ان کا مال ہڑپ کرتا ہے. یہ ابو جہل کا وسیلہ تھا، کسی کا بچوں کا باپ بھر جانا مکہ میں یا دور دراز کے علاقوں میں، اس نے جا کر ان کے سر پہ ہاتھ رکھنا اور ان کی دولت ہڑپ کرنے کی بات میں دھکے لگا کر چھوٹے مال کو اس کو نکال دینا. کہ یوم آخرت پر جس کا یقین ہو وہ مال دولت نہیں کرتا. اچھا عورتوں کا کوئی بیووں کا کوئی بیوہ کا کوئی حق تھا، بلکہ عورت کو وراثت کا حق نہیں تھا، اور آج ہم نے دے دیا. یہ ہمارے میں دیکھو بعض اوقات میں یہ سمجھتا ہوں میرے بھائی ہیں کہ ہم یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا، بعض اوقات مجھے یہ خیال آتا ہے صرف دوست رہنمائی فرما دیتے ہیں کہ یہ باتیں پیدا کوئی نہیں ہے کرنے کا، کہ ہے تو پیدا. مثلا ایک ایسا درخت، آم کا جو درخت ہے، اس کو اگر پانی میں آپ زہر ملا کے دیتے رہیں اس کی جڑوں میں، کیا اس پر جو پھل لگے گا وہ میٹھا ہوگا؟ کھا کر اس سے بندہ زندہ رہ گا یا مر جائے گا؟ جب ہے درخت ہمارا بے ایمانی کا ہے، کیا اس پر اسلام کے پھول لگ سکتے؟ بتائیں. اس لیے مجھے یہ خیال آتا ہے کہ یہ میں ہوں، مطلب میری وراثت ہی نہیں ہے تو میں اپنی بیٹی کو ہتھیار دوں. سمجھ آئیے میری بات؟ یہ ایک بندہ مزدوری کر کے اپنے بچوں کو پالتا پوستا ہے، ان پڑھاتا ہے، پھر اس کی شادی کر دیتا ہے، اس کے بعد گھر بھی کراتا ہے، تو اس کی وہ وراثت بنتی ہے. وراثت تو اس خبیث کی بنتی ہے جس خبیث کی دولت ہے اور اس کو اللہ نے اتنا دیا ہوا ہے کہ اس کی بچی کی حصہ وراثت کا جو ہے وہ 2 کروڑ بنتا ہے، وہ اسے 50 لاکھ کا 20 لاکھ کا جہیز دے کر چڑھا دیتا ہے. اور اس نے یہ جہیز کی رقم کو روایت دے دیا ہے، ہندوانہ رقم اس نے دے دیا. ہندوؤں میں کیونکہ پراپرٹی میں وراثت بیٹی کو نہیں دی جاتی، لہٰذا وہ کیا دے دیتے ہیں؟ جہیز دے دیتے ہیں. اور آج ہمارا امیر آدمی بھی کیا کرتا ہے، اگر وہ اس کو وراثت دے تو اس کی 2 کروڑ یا ایک فیکٹری کی مالک ہے وہ، لیکن اس کو جہیز میں ایک گھر بنا دیا، ایک گاڑی دے دی، اور ہم نے کپڑے اس نے دوسرا کچھ دے دیا. حالانکہ اس نے کچھ دیا، اس کا حق پایا اس نے، وہ تو 2 کروڑ کرتا تھا. ہاں اس کو بتائے بیٹا آپ کا 2 کروڑ ہے، اس میں سے میں نے 50 لاکھ کا تمہارے لیے گھر بنا دیا ہے، یہ 10 لاکھ کی گاڑی دے دی ہے، یہ 10 لاکھ کا گھر میں سامان ڈال دیا ہے، پیچھے آپ کا 1 کروڑ 20 لاکھ بچتا ہے، یہ میں میرے نام سے ریکارڈ کرتا ہوں. پھر تو بات بن گئی. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ لیکن ہم یہ باتیں جب آپس میں کر رہے ہیں، دین ہے، لیکن پہنچانا ان کے پاس چاہیے جو اس کیٹیگری میں آتے ہیں. جیسے زکات کا مسئلہ، جس کے پاس دولت نہیں ہے وہ میرے پاس زکات کا مسئلہ پوچھنے آئے گا جی، وہ تو صاحب نصاب نہیں، اس کو تو اس مسئلے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کو تو اس پرچے میں پہلے ہی 100 بتا کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا زکات نہیں دی، یہ پوچھے گا نہیں.
بھائی جس نے دینی ہے وہ آتا ہے، وہ آگے پوچھتا ہے کیا بھائی بھائی کو زکات دے سکتا ہے؟ کیوں بلا؟ کیوں بلا؟ تاکہ دولت کہاں ہے؟ گھر میں۔ کیسا ظالم ہے باپ جو ہے نا، کیا باپ کو بیٹا اگر باپ کمزور ہو گیا ہے کما نہیں سکتا تو کیا اس سے زکات دے سکتا ہے؟ باپ نے زکات تیری گھر میں ڈالنی ہے، وہ تو تیری ساری جائیداد کا مالک ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے سے یہ مسئلے پوچھے جاتے ہیں، کیا بھائی بھائی کو دے سکتا ہے؟ سن بھی ایک دوسرے کو نہیں دو۔ میں نے کہا ویسے اس کو دو، اگر تمہارا بھائی کمزور ہے اس کی دکان میں اس کو ڈال دو 20 لاکھ روپے، 5 لاکھ روپے کا سامان ڈال دو اسے، پھر اسے واپس لے لینا۔ ویسے اس کو مارو چھری سے اس کو ذبح کرو، لیکن کیا میں اسے زکات دے سکتا ہوں تاکہ مال ہمارا کہاں رہے؟ گھر میں رہے۔ تو اس طرح کے مسائل جو ہے وہ پوچھتے ہیں لوگ، اس لیے کہ انہوں نے دینا نہیں چاہتے ہیں۔ تو جس کے اوپر جس پر زکات درج نہیں ہے وہ مسائل بھی ایسے نہیں پوچھے گا۔ تو ہمیں اس لیے میں کر رہا تھا کہ ہم یہ باتیں جو کرتے ہیں ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے ہمارے دائرہ کار میں نہیں آتی، لیکن پھر بھی ہمیں ان کا علم تو ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ ایک آپ کی بات میں کلام پاک کی آیت میرے ذہن میں آئی، یہ زکات کے حوالے سے، یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین۔ یہ زکات کے بارے میں آیت نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، یہ صدقہ و خیرات کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے جی، اور خرچ کرنے کے بارے میں ہے۔ اس کی تشریح ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے ملتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک پیسہ ہے دینار ہے جو تم غریبوں پر خرچ کرتے ہو، ایک کار خیر پر خرچ کرتے ہو، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، اور ایک پیسہ ہے جو اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتے ہو۔ فرمایا جو بیوی بچوں پر خرچ کرتے ہو وہ سب سے بہتر ہے، یعنی پہلے گھر سے شروع کرو۔ زکات کے بارے میں یہ ضمن کی بات نکل آئی تھی، میں نے عرض کر دیا، میرا موضوع یہ نہیں ہے زکات۔ میں نے یہ ریفرنس میں بات کی کہ ہم جو باتیں کر رہے ہیں، ہم ایک ایسا بے ایمانی کا جو درخت ہے اس کے اوپر پھول اور پھل جاتے اچھے لگے، حالانکہ ایسا ہو سکتا نہیں ہے۔ ہمارا درخت کی بنیاد اچھی ہونی چاہیے، ایمان پر ہونی چاہیے، پھر اس پر پھل پھول عمل کے لگے۔ ہماری پیسے اب دیکھو نا، سمجھ بے ایمانی حرام کی کمائی سے پیسہ کمایا ہوا ہے، اگر کوئی بندہ اس میں سے صدقہ و خیرات کرتا ہے اس نیت سے کہ مجھے اجر ملے گا، وہ دوزخ خرید رہا ہے۔ حدیث پاک میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر حرام کی کمائی سے نیکی کے کام میں خرچ کیا جائے تو اس سے دوزخ ملے گی، اور اگر لینے والے کو پتا ہے کہ یہ پیسہ حرام کا ہے پھر بھی لے کر وہ مسجد کے میراث میں لگا رہا ہے، وہ بھی دوزخ خرید رہا ہے۔ کبھی کسی نے پیسہ واپس کیا؟ کبھی کسی نے دیکھا ہے کہ دینے والا کون ہے؟ فلامی کافر ہے، فلامی کافر ہے، فلامی کافر ہے، اور کافر سے پیسہ لے کر مسجد میں لگایا جا سکتا ہے؟ یعنی عجیب ایک صورت حالات گڑبڑ کا شکار ہو گئے۔ تو میں نے یہ اس لیے عرض کیا ہے کہ ہم یہ باتیں بعض مجھے خیال آتا ہے کہ ہم اس طرح کی باتیں کر کے شاید ہمیں کچھ پیدا ہو یا نہ ہو۔ تو زکات کے بارے میں جو حکم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے فرمایا، وہ پہلے میں کر چکا ہوں، فرائض کی اور بات ہے۔ حضور نے فرمایا اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کر دے اور ایک رتی زکات ادا نہ کرے، اس سونے کا صدقے کا کوئی فائدہ نہیں، لوگوں کو بچا نہیں سکتا۔ زکات کی اتنی امپورٹنس ہے، فرض کی اتنی امپورٹنس ہے، اور ہم جناب صدقہ و خیرات میں لگے ہوئے ہیں۔ حاجی صاحب ہر سال 5 لوگوں کو عمرے پر بھیجتے ہیں، پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ کبھی کسی نے پوچھا جناب مجھے عمرے پر بھیج رہے ہو، پیسہ کہاں سے کمایا ہے تم نے؟ کیا کہہ رہے؟ مجھے سورس آف انکم تو بتاؤ، تمہارے پاس جو ہے 70-75 ہزار 80,000 روپیہ لگتا ہے تو مجھے آپ بھیج رہے ہیں، سورس آف انکم کیا ہے آپ کا؟ تو پھر وہ چپ کر جائے گا۔ بھائی تیرے رکشہ چلا رہے ہیں، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، بھائی تیرے رکشہ چلا رہے ہیں اور تو مدینہ منورہ میں کبرا لگاتا ہے، میں رمضان کے مہینے میں تو وہاں جا کے پورا مہینہ یہ خطاب کرتا ہے، بچے تیرے وہاں جاتے ہیں، بھائی تیرا رکشہ چلا رہا ہے، یا مجھے گاڑی لے دے، اس سے محنت مزدوری کرے، مجھے دکان بنا دے، اس سے محنت مزدوری کرے۔ آپ مجھے بتائیں عمرہ کروانے سے یہ کام بڑا ہے یا عمرہ بڑا ہے؟ میں آپ کے گھر کے باہر رہتا ہوں، میرے ایسے لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں، میں جاتا ہوں، لیکن ایک بار جانے کے بعد دوسری بار وہ بلاتے نہیں ہے، تو کہتے ہیں یہ تو ہمیں ہی پڑ گیا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ تو ہمیں ہی پڑ گیا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ بات کچھ سچ ہے، اس کو کرنا ہے۔ آپ کا بھائی مشکل میں ہے، آپ مجھے عمرے کا ٹکٹ کس خوشی میں دے رہے ہیں؟
پہلے اس کی مشکل کو حل کرے، پہلے اس کی تکلیف کو دور کرے، پھر میرے ساتھ جو معاملہ ہوگا. اور ہم لوگ بھی پھر مانگتے ہیں اللہ کے نام پر مجھے عمرے کے لیے بھیج دیں. یہ کیا طریقہ ہے؟ اللہ کے نام پر عمرے کے لیے بھیج دیں. میں نے نماز پڑھی ہے سچے میں مجھے عمرے کے لیے بھیج دیں. تو یہ بڑی باتیں ہیں، موضوع بڑے ہیں، لیکن انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ ہوں گے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا یتیموں کا کوئی حق نہیں تھا، عورتوں کا کوئی وراثت میں حق نہیں تھا. اسلام سے قبل عورتوں کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا. بیٹا جو باپ مر جاتا اس کی جو بیویاں ہوتی، جو اس کی سبیلی مائیں بھی ہوتی، ان کے ساتھ وہ کیا کر لیتا تھا؟ نکاح کر لیتا تھا. شاید اتنا ظلم تھا، عورت کو نکال دیا جاتا. جب چاہا نکال دیا. تو اس وقت جب یہ آیات نازل ہوئی کہ عورت کو وراثت کا حق دو، یتیم کو اس کا حق دو، اس کے ساتھ نکاح کرو، تو میں بڑے فراق جلانہ انداز سے کہہ رہا ہوں مسلمان جو صحابہ تھے ان کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا، یہ تو بڑی سخت بات ہے، یہ کوئی خیال آج نہیں پیدا ہو رہا. اللہ کرے کہ حکم تبدیل ہو جائے. یہ صحابہ نے سوچا اللہ کرے کہ حکم تبدیل ہو جائے، وراثت دینی پڑے گی، یتیموں کا خیال رکھنا پڑے گا، کیونکہ ایک ٹوٹل انقلاب آ رہا تھا. اور انقلاب کا معنی یہ ہوتا ہے مکمل تبدیلی. یہ نہیں کہ جناب موضوع پہن کے مزہ کر لیا تبدیلی آ گئی ہے، سر پہ پکڑ کے رکھ دیا تبدیلی آ گئی ہے، گاڑی سجا دی تبدیلی آ گئی ہے، جوتا پہن لیا. نہیں، تبدیلی کا معنی ہوتا ہے کہ مکمل تبدیلی آ جائے. جب اسلام نے اس ظالمانہ نظام کو ریپلیس کر دیا تو اب ظالمانہ نظام کی باقیات وہاں بچنی نہیں چاہیے، انہیں تو نکال دیا اسلام نے. تو جب صحابہ کے ذہن میں یہ بات آئی اور ان کی خواہش پیدا ہوئی کہ کوئی اور نرم حکم آ جائے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کس کے بارے میں؟ عورتوں کے بارے میں. تو حکم تو وہی آ چکا تھا جو پہلے آ چکا تھا، جو وراثت میں حقدار ہیں. اب بات میں سمجھا نہیں، کھانے مزدور بن گیا نا. یعنی پھر سوال ہوا شاید کوئی تھوڑی بہت گنجائش، جیسے آج کل لوگ پوچھتے ہیں پلانٹ پر بھی بتاتے ہیں، میں نے فکس ڈپوزٹ کرایا ہوا ہے اس پر بھی بتا، میں تو اس سے فائدہ نہیں حاصل کر رہا اس پر بھی بتا دیں. ٹھیک ہے. ابھی فرسٹ چوک میں ایک گھر میں تھا، وہاں جانچیوں نے نظر پڑی ہے کہ ڈیکوریشن پیسز پڑے ہوئے تھے، اندر بک بھی پڑے ہوئے تھے. اب میں نے اردو اور ایک ساتھ نے کہا یہ چھوٹے چھوٹے ہیں. تو میں نے کہا حضور نے کوئی چھوٹے کو تو وہاں کھانا میں چھوڑ دیے تھے، یہ معصوم ہے ان کو نہ توڑو. صاحب آپ کے گھر میں گھس رہا ہے، آپ نے بڑے کو مار دو، چھوٹے کو چھوڑ دو، کیا آپ چھوڑ دو گے؟ نہیں چھوڑو گے. پھر میں نے ان کو واضح سے کہا آپ اس کو کیلکولیٹ کریں اپنے ڈیکوریشن پیسز کو، اگر یہ سال گھر پڑے رہتے ہیں تو اس پر زکات فرض ہے. یہ کون دیتا ہے؟ اب انہوں نے بات اتنا نہیں کیا نا کہ جناب یہ تو ایسے ہی بلا دیا تھا، ہمیں ہی انہوں نے یہ باتیں کہنی ہے. تو بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کے دل میں بھی یہ بات آئی اور اس کے دل کو اللہ رب العزت سے بڑھ کر بہت جانتا ہے. تو قربان جائے اللہ رب العزت نے اس کے دل کے اندر جو خیال آیا اس کو بھی ختم کرنے کے لیے فرما دیا اے میرے حبیب کہ آپ سے سوال فتوا پوچھتے ہیں، مسئلہ پوچھتے ہیں، حکم پوچھتے ہیں، تو پھر حکم ہی نہیں فرما دے. حکم وہی ہے جو پہلے نازل ہوا ہے، تو آپ کا کر ہم جیسے بھی آپ کو اس پر عمل کرنا پڑے گا. اب یہ آیت بتا رہی ہے کہ نفع، یہ آپ سے حکم مانگتے ہیں، فتوا مانگتے ہیں. تو جواب کس نے دیا اس کا؟ اللہ نے. فتوا کس نے دیا؟ لیکن ہم اللہ کو مفتی کہہ سکتے؟ جی کہہ سکتے؟ نہیں کہہ سکتے. اللہ مفتی، اللہ کی وہ صفات جو قرآن میں آ چکی، جو حدیث میں آ چکی، ان کے علاوہ کوئی اللہ کی صفت اب اللہ سے منسوخ نہیں کر سکتے. اللہ مفتی نہیں ہے، یاد رکھے. آج کل ویسے ایک پٹیا مفتی لوگ ہے نا مفتی، اور کوئی ان کی تحقیق نہیں ہے. اس پر میں بات نہیں کرنا چاہ رہا. اب اللہ سوال کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، جواب ملا اللہ سے. یہ تعلق کا ماضا ينفقون، اے عجیب آپ سے پوچھتے ہیں کیا سوال کریں، تو سوال کس سے کیا؟ حضور سے. اللہ نے فرمایا قل الحق، اے میرے حبیب جواب یہ ہے کہ جو ضرورت سے زائد ہے وہ خرچ کر دیا کرے، جو ضرورت سے زائد ہے وہ خرچ کر دیا کرے. آپ پھر سوال کرتے ہیں تعلق کا عالم نہیں، یہ حیض کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں. تو بندے سوال اللہ کے رسول سے کرتے ہیں، جواب کون دیتا ہے؟ کیا شان ہے میرے مسلمان، کیا شان ہے. اے حبیب آپ خاموش رہیں،
آپ کہہ رہے ہیں میں جواب دیتا ہوں. اگر کوئی غلط بات کرتا ہے میرے مصطفیٰ کریم کے بارے میں، اے ابھی آپ کی یہ کام نہیں ہے، آپ نے اس کو جواب نہیں دینا، میں جو ہوں جواب دینے کے لیے. بھائی نقل اعلیٰ خلق عظیم، یہ آپ کے خلق کے بارے میں بات کرتا ہے، میں رب کہتا ہوں آپ خلق کے عظیم مرتبے پر پائے. یہ آپ کو نعوذ باللہ مجنو کہتے ہیں، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کوئی مجنو نہیں ہے. دیکھو نا یہ حضور کی شان ہے، یہ عظمت ہے. یہ سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جا رہا ہے اور جواب اللہ کی بارگاہ سے کیا جا رہا ہے. اس کا مطلب ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات الگ الگ. ہم بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ معاملات الگ الگ. جیسے ہم کہتے ہیں میرے باپ کے بارے میں بات کی تو میں بیٹا سنتا رہے گا، یہ سنتا رہے گا. اگر وہ سنتا رہے گا تو وہ بیٹا ٹھیک نہیں اس نے احترام نہیں کیا اپنے والے کا. یہی بات ہے کہ مثال کیسے تھی، اللہ کا ایسا کوئی تعلق نہیں اپنے حبیب کے ساتھ، اللہ کا ایسا کوئی تعلق نہیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. لیکن میں یہ کر رہا ہوں کہ معاملات ایک ہیں. کیا ہے؟ معاملات ایک ہیں. اللہ کے بارے میں سوال کرتے ہیں لوگ، اللہ ہمارا کیسا ہے تو حضور فرماتے ہیں کوئی ہو بندہ ہوا حد، پھر حضور کی زبان بولتی ہے. جب اللہ کے بارے میں بات ہو تو حضور بولتے ہیں، اور جب حضور کے بارے میں بات ہو تو پھر خدا بولتا ہے. زبان ایک ہے، کبھی مصطفیٰ بولتے ہیں کبھی خدا بولتا ہے. تو یہ تو عظمت کی بات ہے، یہ بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، ہر رات پڑھتے رہتے ہیں اور درمیان میں سے جناب کچھ نہ کچھ نکالتے رہتے ہیں. تو معاملات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دو نہیں ہے. عدد ایک ہے دونوں کا. عدد بھی ایک ہے، فضل بھی ایک ہے، کرم بھی ایک ہے، اتباع بھی ایک ہے. کیا بولتے میں جسے رسول فقط اللہ، اللہ فرماتا ہے جس نے میرے رسول کی بات مانی اس نے میری بات مانی. ٹھیک ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میرا اتباع کیا اسی نے اللہ کا اتباع کیا. ومن اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. تو دونوں ایک ہو گئے نہیں. لیکن وہ خالق ہے یہ مخلوق ہے، وہ معبود ہے یہ عابد ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ وہ خدا ہے، وہ بھیجنے والا ہے، یہ رسول ہے، رسول بن کر آنے والے ہیں. وہ خدا ہے اور یہ بنتے ہیں. یہ فرق لازم ہے. لیکن دوسرے جہاں تک ادب کی بات ہے، احترام کی بات ہے، اتباع کی بات ہے تو دونوں کا ایک ہے. دونوں الگ الگ. جو اللہ کا نافرمان وہ میرے مصطفیٰ کا نافرمان، جو میرے مصطفیٰ کا نافرمان ہو اللہ کا نافرمان. دونوں کے معاملات ایک ہے. اس کا مطلب ہے جب بات سمجھ نہ آئے تو کسی سے پوچھ لینے میں کوئی حرج. صحابہ نے پوچھا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا تھا، تو اس لیے قرآن مجید نے کہا پورا نہر میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَسَأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں معلوم نہیں ہے تو اہل ذکر سے بات پوچھو. کن سے پوچھو؟ اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بات عالموں سے پوچھنی چاہیے کہ ذکر کرنے والوں سے پوچھنی چاہیے. اللہ رب العزت کو فرمانا تو ہماری سوچ یہ ہے کہ اللہ نے فرماتا اہل علم سے پوچھو اگر تمہیں پتا نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے اہل ذکر سے پوچھو اگر تمہیں پتا نہیں ہے. اس میں حکمت کی بات بزرگوں نے یہ لکھی ہے عالم ضروری نہیں کہ ہر وقت اس کو ہر بات یاد ہو. عالم بھول بھی سکتا ہے. جو یاد کرنے والا اللہ کی یاد میں رہتا ہے، ذکر کرنے والا وہ کبھی بھولتا نہیں ہے. اس لیے یہ فرمایا تم اہل ذکر کے پاس جایا کرو. اب اس کا معنی کہ یہ نہ لے لینا جو اللہ کرتے رہتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو علم کو دہراتے رہتے ہیں. کیا کرتے رہتے ہیں؟ مولوی کا علم تو الگ پلٹ ہوتا رہتا ہے نا. جہاں سے پیسے زیادہ ملے وہاں اور علم ہوتا ہے، جہاں سے کم ملے وہاں اور علم ہوتا ہے. تو اہل ذکر کی نظر لوگوں کی جیبوں پر نہیں بلکہ اللہ کی رحمت پر ہوتی ہے. اس لیے بتایا اہل ذکر پر کے پاس جاؤ. آپ نے دیکھا حضرت دادا علیہ رحمت جب مسجد کی بنیاد رکھی یہ اہل ذکر میں سے. کیا ہے؟ یہ ذاکرین میں سے، اللہ کے ذاکرین میں سے، اہل ذکر میں سے ہیں. تو جب مسجد کی بنیاد رکھی تو علماء نے کیا کہا کہ اس کا کعبہ رخ ٹھیک نہیں ہے. تو حضرت دادا صاحب اس کے ساتھ مناظرے میں پڑ گئے. یہ مناظرہ کیا انہوں نے؟ نہیں. کیا انہوں نے کہا تم غلط کہتے ہو؟ نہیں.
نہ یہ فرمایا تم غلط کہتے ہو، نہ مناظرے میں پڑے، نہ جھگڑا کیا. فرمایا اچھا جب فارغ ہو تو کوئی نماز اس درویش کے پیچھے آگے بڑھ رہے. تو جب نماز کے لیے آئے پیچھے ہوئے حضرت داتا صاحب مصلی امامت پر ہیں، اہل ذکر امامت پر ہیں اور اہل علم پیچھے ہیں. تو جب اللہ اکبر کہا تو نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرا تو وہ قدموں پہ گر گئے. پتہ نہیں کعبہ دیکھنا تھا یا نہیں، جس ملائک درویش کے پیچھے پڑی ہے تو کعبہ نظر آ گیا. تو یہ اہل ذکر ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں اہل ذکر؟ یہ کیا داتا صاحب عالم نہیں تھے؟ اہل ذکر ہونا علم سے اگلا افضل بات ہے، اگلا درجہ ہے. اور ہم نے ان کو سمجھ لیا کہ مسجد کے کونے میں بیٹھ کر اللہ علم بڑا نہیں ہے. اور سلطان باہو فرماتے نا بین علموں میرا کرے فقیر ہی کافر برے دیوانہ ہوں. اگر علم کے بغیر فقیر بن بیٹھا تو وہ کیا بن جائے گا؟ وہ کفر کرے گا، اس کو تو بگڑ جائے گا. شیطان حملہ کرتا ہے. کیا کرتا ہے شیطان؟ حملہ کر دیتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مسئلہ پوچھنا چاہیے، اس میں شرمندگی والی بات نہیں ہے. اگر نہیں پتا جہاں سے آپ کو تسلی ہوتی ہے، جیسے ہم بیمار ہوتے ہیں جہاں سے ہم کو تسلی ہوتی ہے وہاں ہم جا کر علاج کراتے ہیں. ایسے ہی ہے نا. اسی طرح اگر مسئلہ کوئی مسئلہ ہے سمجھ نہیں آ رہی، قرآن خود پڑھنے سے سمجھ نہیں آتا. یہ میں بتا دوں استاد کے بعد کیا ہوتا ہے، استاد سے پڑھیں، اس کو بھی سبجیکٹ بنائیں، اپنے گھروں میں داخل کریں اور اس کو پڑھیں اور جہاں آپ کی تسلی ہو وہاں پڑھیں، جہاں آپ کی تسلی ہو وہاں پڑھیں. اور جب جیسے سوال آتا ہے پھر ویسا جواب دینا پڑتا ہے. ایک صاحب مجھے بتا رہے تھے، پروفیسر ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے ایک جگہ پہ تقریر کی، مذاہب کے درمیان جو اپنا رواداری ہے اس پر، تو تقریر تو ہوگی. اس کے بعد ایک لڑکی 25-26 سال کی اس نے سوال کیا، اور سوال کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کا جواب ہاں میں ہوتا ہے. یہ تیز لوگ سوال کرتے ہیں، بڑے شریوٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ ایسا سوال کرتے ہیں کہ اس کا نہ جواب نہ ملے. اس نے کہا کہ قرآن میں ہے کہ اللہ نے فرمایا لوگوں کے جھوٹے خداؤں کو برا بلا نہ کہو تاکہ تمہارے وہ سچے خداؤں کو بھی برا بلا نہ کہے. میں نے کہا جی ہاں ہے. رواداری ہے؟ جی ہے. حضور نے معاف کر دیا؟ جی کر دیا. اس طرح سے اس نے ایسی باتیں کی کہ جن کا جواب کس میں تھا؟ ہاں نہیں. تو اس کے بعد اس نے سوال کیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے وقت خانہ کعبہ کے بت کے لیے آپ بتائیں کتنا سخت سوال ہے، کتنا سخت سوال ہے. اب انہوں نے کہا کہ میں نے اس کو جواب دیا میں نے کہ اب ان کی وہاں ضرورت نہیں تھی، لوگ سارے مسلمان ہو چکے تھے، سارا مکہ مسلمان ہو گیا، کسی نے اعتراض نہیں اس پر دودھ گرانے پر نہیں کیا. اور ایک اور اس کا جواب یہ ہے کہ جب کوئی باتیں آتا ہے تو وہ اسی طرح کرتا ہے. اب اس جواب سے وہ بچی مطمئن آپ ہو گئے نہیں نہ ہوئی. جیسے میں نے پوچھا بیٹا آپ کرتی کیا ہو؟ اس نے کہا جی میں بیرسٹر ہوں. کیا ہوں؟ بیرسٹر ہوں. گاؤں میں نے پڑھا ہوا ہے. کہتے میں نے سر پکڑ ہوا. میں نے کہا اس جواب کا تو نہیں ہوگی، اتنے تو یہ جواب ماننے ہی نہیں ہے. پھر کہتے ہیں میں نے اس کو کہا مجھے یہ بتائیں کہ میں نے ایک گھر کسی کو دیا ہے، میں نے اپنا گھر کسی کو دیا ہے، اس کے اوپر یا اس نے قبضہ کر لیا ہے میرے گھر کے اوپر اور اس میں وہ اپنا سامان لا کے رکھ رہا ہے، مجھے کوئی اعتراض ہے نہیں ہے. اس نے کہا میں نے کہا میں نے بھی اعتراض نہیں کیا، میری اگلی نسل نے بھی اعتراض نہیں کیا، تیسری نسل نے بھی اعتراض نہیں کیا. کیا اعتراض نہ کرنے سے وہ گھر کا مالک بن جائے گا؟ اس نے کہا نہیں. اس نے کہا نہیں. وہ کہتی ہے مجھے بات سمجھ آ، کیونکہ وہ وکالت کو سمجھتی تھی، وکالت کو یعنی حق کے ملکیت کو سمجھتی تھی. گھر جب خدا نے بنایا تو وہاں بت نہیں تھے، یہ تو قابضین سے رکھ لیے تھے. تو کیا وہ اس کے مالک بن گئے؟ جب مالک آ گئے انہوں نے اٹھا کے باہر بیٹھ دیا. اب اس نے ہاتھ جوڑے، اس نے کہا جناب میں بہت بڑی گمراہی سے بچ گئی، میں کافر ہو جاتی ہوں اس سوال پر. میں یہاں پہنچ چکی تھی کہ میں کافر ہو جاتی. اب مجھے بتائیں کہ مولوی اس کا جواب دے سکتا، وہ داڑھی موڑ تھا جس نے اس کا جواب دیا. کافر والے سوال کر رہی ہے. صحیح بات ہے. بات یہ ہے میرے بھائی کہ ہم جو کچھ کوشش کرتے ہیں ہمیں ایک بڑا وائڈر ہورائزن لے کر چلنا ہے. ہمیں لکیر کا فقیر یا کنویں کا میٹک نہیں. ہمارے سامنے مختلف بچے ہوتے ہیں، مختلف لوگ ہوتے ہیں اور ہر بچے کی اپروچ اسی فیلڈ کے مطابق ہوگی جس میں وہ ہوتا ہے. یاد رکھیں
جب اکنامکس کا بندہ قرآن پڑھے گا تو وہ اس پوائنٹ آف ویو سے پڑھے گا، سمجھ آ رہی ہے نا؟ جب فزکس پڑھے گا تو وہ اس پوائنٹ آف ویو سے پڑھے گا، اور جب اللہ اللہ کرنے والا پڑھے گا تو وہ آیتیں اکٹھی کر لے گا، ذکر کی وہ کہتے ہیں مجھے قرآن میں آیتیں ذکر کرنے والے، لہٰذا آپ ذکر کرتے ہیں۔ اس لیے میرا خیال ہے آج یہاں بس کرتے ہیں کیونکہ کافی وقت ہو چکا ہے، تو بات صرف اتنی میں سمجھاتا تھا وہ جب تک تو نہ کافی تھا کہ یہ عورتوں کے مسائل کے بارے میں آپ سے حکم مانگتے ہیں تو آپ انہیں ارشاد فرما دیں، حکم وہی ہے جو پہلے آ چکا ہے۔ اللہ کے حکم تبدیل نہیں ہوتے کہ اس میں اب 12 کی ترمیم آ جائے، اس میں اب 14 کی ترمیم آ جائے، جس کو جو فائدہ ہو جائے وہ ترمیم اس میں ایسی نہیں ہے۔ اللہ کسی ترمیم کو انٹرٹین نہیں کرتا، جو اللہ نے فرما دیا وہ برحق ہے، اور اللہ کی سنت یہ ہے لا تبدیل لخلق اللہ کا ایسا علم ہے کہ وہ کل کوئی اور بات کہے اور 200 سال بعد کوئی اور بات کہے، ایسا ہو سکتا نہیں ہے۔ اللہ نے روز ازل سے جو کہہ دیا وہ روز ابد تک رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اللہ ہم کو ان کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ مولا تذکیہ سنا اس میں اندر کی غلطی کوتاہی سنانے میں کوئی مولا اس کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم سب کو بات کرانے کی توفیق عطا فرما، معاشرے کے اندر یا اللہ حق اور سچ کی بات کرنے اور اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ مولا پاک ہمیں اس طرح سے قرآن کے دائرے کو وسیع کرنے کی توفیق عطا فرما، تمام بیماریوں کو صحت و تندرستی عطا فرما، حاضرین کے گھروں پر یا اللہ خصوصی اپنا لطف و کرم فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد برحمتک یا